السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان میں بہترین لائف انشورنس پلان کا انتخاب کیسے کریں۔ ویڈیو بہت ہی تفصیلی ہونے والی ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ زندگی کا بیمہ یعنی لائف انشورنس کے متعدد منصوبوں میں سے انتخاب کرنے کے ساتھ یہ ہم کیسے جانیں کہ کون سا بہترین ہے۔ اپنے لیے لائف انشورنس خریدنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے بہت سے عوامل جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا اس ویڈیو میں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے کہ پاکستان کے اندر بہترین لائف انشورنس پلان کا انتخاب ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی لائف انشورنس پالیسی خریدنے سے پہلے آپ کو چند چیزوں پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، جیسا کہ آپ کو اس کی کیوں ضرورت پڑی، آپ کے لیے کس قسم کی لائف انشورنس بہترین ہے، پالیسی کتنی کوریج فراہم کرے گی اور کس انشورنس کمپنی کے لیے جانا بہتر ہے۔ تاہم ان عوامل میں سے کسی پر غور کرنے سے پہلے آپ کو بنیادی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ لائف انشورنس کیا ہے، لائف انشورنس کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ لائف انشورنس پالیسیاں کیسے کام کرتی ہیں۔ تو مزید بات کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہترین لائف انشورنس پلان کا انتخاب کیسے کریں۔ پاکستان میں بہترین لائف انشورنس پلان کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ لائف انشورنس کیا ہے۔ سب سے پہلے لائف انشورنس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ لائف انشورنس کمپنی اور پالیسی ہولڈر کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں بیمہ کنندہ پالیسی ہولڈر کے مرنے پر نامزد فائدہ اٹھانے والوں کو موت کے فائدے کی ادائیگی کی ضمانت دیتا ہے، یعنی ڈیتھ بینیفٹس کی ادائیگی کی ضمانت دیتا ہے۔ انشورنس کمپنی پالیسی ہولڈر کی طرف سے ادا کیے گئے پریمیم کے بدلے ڈیتھ بینیفٹ کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ ایک قانونی معاہدہ ہوتا ہے اور ایک بار پالیسی ہولڈر کی موت ہو جانے کے بعد یعنی ڈیتھ ہونے کے بعد نامینیٹڈ پرسن جو ہوتے ہیں ان میں ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں، شریک حیات ہے، والدین ہیں، کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے جو بھی نامینیشن انہوں نے کی ہو، اس کا بیمہ کنندہ سے فائدہ ملے گا، یعنی کہ جو انشورنس کمپنی ہے اس کی طرف سے ان کے نامینیٹڈ پرسن جو ہیں جو فوت ہوئے ہیں، ان کے جو نامینیٹڈ پرسن ہیں ان کو فائدہ ملے۔ ڈیتھ بینیفٹ کیا ہے؟ اب ڈیتھ بینیفٹ پہ بات کرتے ہیں کہ ڈیتھ بینیفٹ وہ رقم ہے جو انشورنس کمپنی کو پالیسی ہولڈر کے مرنے پر فائدہ اٹھانے والوں کو ادا کی جاتی ہے، یعنی نامینیٹڈ پرسن کو ادا کی جاتی ہے۔ جو رقم نامینیٹڈ پرسن کو ادا کی جاتی ہے وہ رقم انشورنس رقم اور کوریج کی قسم پر منحصر ہے جو پالیسی کے تحت فراہم کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پریمیم کیا ہے۔ پریمیم وہ رقم ہے جو پالیسی ہولڈر انشورنس کے لیے ادا کرتا ہے۔ ایک پریمیم کا تعین آپ کے انشورنس پلان اور کچھ دیگر عوامل کے مطابق کیا جاتا ہے۔ پالیسی ہولڈر کو ماہانہ یا سالانہ پریمیم ادا کرنا ہوگا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ انشورنس کمپنی فائدہ اٹھانے والوں کو صرف ڈیتھ بینیفٹ یا فیس ویلیو ادا کرے گی اگر پالیسی ہولڈر نے انشورنس کمپنی کو پریمیم ادا کیا ہو تو۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان میں لائف انشورنس پلانز کی کتنی اقسام ہیں۔ پاکستان میں 2 قسم کی لائف انشورنس پلانز ہیں۔ نمبر 1 ٹرم لائف انشورنس، نمبر 2 پوری زندگی کی انشورنس۔ ٹرم لائف انشورنس کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا منصوبہ ہے جو موت کے فوائد یعنی ڈیتھ بینیفٹ کی ضمانت دیتا ہے اگر بیمہ شدہ شخص ایک مخصوص مدت کے دوران مر جاتا ہے، جو کہ عام طور پر جو مدت ہے وہ 10 سال تک ہے۔ اگر بیمہ کا منصوبہ پختہ ہو جائے یعنی میچور ہو جائے اور بیمہ شدہ شخص زندہ رہتا ہے تو اس شخص کے ذریعے نامزد کردہ فائدہ اٹھانے والوں کو بیمہ کمپنی سے موت کا فائدہ یا بینیفٹ نہیں ملے گا۔ یعنی اگر جس بندے نے یہ جو ٹرم لائف انشورنس کروائی ہے وہ 10 سال تک زندہ رہتا ہے تو 10 سال جب بیمے کی جو اماؤنٹ ہے یا وہ پلان میچور ہو جاتا ہے تو وہ خود اس اماؤنٹ کو جو ہے وڈرا کر سکتا ہے، نہ کہ نامینیٹڈ پرسن۔ اس میں اس بات کا بھی جو خیال رکھنا ضروری ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، کچھ انشورنس کمپنیاں ٹرم لائف انشورنس ہولڈرز کو کچھ اضافی پریمیم دے کر پالیسی کی تجدید یا پوری زندگی کی انشورنس پلان میں اپ گریڈ کرنے کی اجازت بھی دیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پوری زندگی کی انشورنس۔ پوری زندگی کا بیمہ ایک قسم کا منصوبہ ہے جو پالیسی ہولڈر کی پوری زندگی تک نافذ رہتا ہے بشرطے کہ پریمیم باقاعدگی سے ادا کیا جائے۔ جب پالیسی ہولڈر مر جائے گا تو انشورنس کمپنی ڈیتھ بینیفٹ یا فیس ویلیو جو استفادہ کنندگان کو ادا کرے گی،
یا تو قسطوں میں یا سب ایک ساتھ۔ ٹرم لائف کے مقابلے میں پوری زندگی کی انشورنس کا پریمیم کافی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ٹرم لائف انشورنس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب جب کہ آپ لائف انشورنس کی بنیادی باتیں جان چکے ہیں، آئیے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، جو یہ ہے کہ پاکستان میں بہترین انشورنس پلان کا انتخاب کیسے کریں۔ پاکستان میں بہترین انشورنس پلان کا انتخاب کرنے کے لیے ان چیزوں کو، ان باتوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کو لائف انشورنس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ لائف انشورنس پلان کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ کو جس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ لائف انشورنس پالیسی بیمہ شدہ شخص کی موت کے بعد انحصار کرنے والے رشتہ داروں کو انتہائی ضروری مالی کوریج فراہم کرتی ہے، لہذا خاندان کے منحصر افراد کو قرض، آمدنی یا فیس وغیرہ جیسی چیزوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس بات کا تعین کریں کہ آپ کے لیے کس قسم کا منصوبہ صحیح ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ آپ لائف انشورنس خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے کون سا لائف انشورنس پلان بہتر ہوگا اور کون سا آپ کے بجٹ کے اندر ہے۔ اگر آپ اپنے پیاروں کے لیے ایک محفوظ اور ضمانت یافتہ مستقبل کی ادائیگی چاہتے ہیں تو پوری زندگی کے بیمہ آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا آپ کو پوری زندگی کی انشورنس میں سالانہ کافی زیادہ پریمیم ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ٹرم لائف انشورنس کا پریمیم کم ہوتا ہے، لیکن پالیسی کے میچور ہونے کے بعد کوئی ڈیتھ بینیفٹ نہیں ہوتا جب تک کہ پالیسی ہولڈر زندہ ہو، لہٰذا ایسی پالیسیوں میں سرمایہ کاری کرنا دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ تاہم یہ نوجوان والدین کے لیے اچھا ہے جو اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بالغ ہونے تک مالی امداد حاصل کریں۔ لہٰذا یہ فیصلہ کرنا کہ آپ کے لیے کون سا منصوبہ صحیح ہے آپ کے بجٹ اور کوریج پر منحصر ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ اپنے منحصر خاندان کے اراکین کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ لائف انشورنس پالیسی کا انتخاب۔ پالیسی کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرم لائف انشورنس پالیسی کے لیے کیا آپ کو مطلوبہ مدت دستیاب ہے؟ کیا ایک ٹرم لائف پالیسی کو پوری زندگی کی پالیسی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور کیسے؟ کیا پالیسی کے پریمیم ضمانت شدہ سطح کے لچکدار ہیں یا وقتاً فوقتاً بڑھ رہے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے بعد لائف انشورنس پلان کی قسم منتخب کریں جو آپ کے لیے بہترین ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ انشورنس کمپنی کا انتخاب۔ ایک بار جب آپ مختلف لائف انشورنس پلانز کے بارے میں تحقیق کر لیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی انشورنس کمپنی آپ کے لیے صحیح ہے۔ مختلف انشورنس کمپنی کی ویب سائٹ پر جائیں اور دیکھیں کہ کیا وہ وہی لائف انشورنس پلان پیش کر رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ وہ کتنا پریمیم چارج کر رہے ہیں۔ ایک بار جب آپ کسی انشورنس کمپنی سے مطمئن ہو جائیں تو بس ان کے دفتر جائیں یا انشورنس ایجنٹ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو مطلوبہ لائف انشورنس حاصل ہو۔ پاکستان میں بہت سی لائف انشورنس کمپنیاں ہیں جیسے جوبلی، EFU، آدم جی، اسٹیٹ لائف وغیرہ جو زندگی کے مختلف انشورنس پلان پیش کرتی ہیں اور قابل اعتماد نام ہیں۔ آپ مطلوبہ انشورنس پالیسیاں خریدنے کے لیے ان کی آفیشیل ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیں کہ بیمہ کی صنعت، بیمہ انڈسٹری بہت سارے دھوکہ بازوں کی وجہ سے بدنام ہے، لہٰذا اگر آپ کسی ایسی کمپنی کا انتخاب کر رہے ہیں جو زیادہ معروف نہیں ہے تو یہ دانش مندی ہے کہ آپ کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کر لیں، اور اس طرح آپ پاکستان میں بہترین لائف انشورنس پلان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمیں آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔